بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 21 کریں گے۔ آج ہم لوگوں نے 1963 کا کانسٹیٹیوشن پڑھنا ہے، جو ہمارا تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے نا، آج ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کا تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، پھر ہم لوگ اس کے فیچرز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے یہ کرواؤں گی کہ آپ کو لیکچر سنتے ہی یہ سارے کا سارا یاد ہو جائے۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ جب لیکچر کو سنتے ہیں نا تو ایک دفعہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیا کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت اچھے سے وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اور ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات، جس بھی سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے، آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے اپنی مرضی کی پلے لسٹ میں سے آپ لوگ لیکچرز لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ایبروگیشن کی۔ سب سے پہلے تو 1962 کا جو آئین تھا نا، وہ 25 مارچ 1969 کو ختم ہو گیا تھا، اور وہ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ملک کے اندر دوسری دفعہ مارشل لا لگا تھا، ٹھیک ہے، سیکنڈ مارشل لا لگا تھا 1969 میں۔ یحییٰ خان نے کیا کیا تھا کہ اس وقت اپنی ساری کی ساری پاور پھر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو کے ہینڈ اوور کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے جو جنرل الیکشن تھے اس کے بعد، یعنی کہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے جو جنرل الیکشن تھے وہ 1970 میں ہوئے تھے، اور اس کے ایک سال کے بعد یعنی کہ دسمبر 20، خیر ایک سال تو نہیں کیونکہ 1970 کے بھی آخر پہ ہی جنرل الیکشنز ہوئے تھے، تو خیر 1971 میں پھر یحییٰ خان نے اپنی ساری جتنی بھی ان کے پاس پاورز تھیں وہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ تھا، جو یہ مارشل لا تھا نا، یہ لگایا یحییٰ خان نے ہی تھا، لیکن اب حکومت کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مارشل لا ملک کے اندر کنٹینیو رہا تھا، جاری رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی۔ نیشنل اسمبلی نے پھر ایک عبوری جو آئین ہوتا ہے انٹرم کانسٹیٹیوشن، وہ انہوں نے بنایا، اس کو انہوں نے اپروو کروایا، اور اس کو انہوں نے کنٹری میں اپریل 21 1972 کو انفورس کروایا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انٹرم آئین، جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کب کنٹری کے اندر انفورس کیا گیا تھا، تو دیٹ از اپریل 21 1962۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پورا ایک پروسیس انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی جب آئین بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کیا جاتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے نا، کانسٹیٹیوشنل کمیٹی سب سے پہلے بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہاں پہ بھی ہوا تھا کہ اپریل 21 1972 کو جب انٹرم کانسٹیٹیوشن لاگو کیا گیا تھا، تو اسی اپریل 1972 اسی مہینے میں ہی ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس میں نیشنل اسمبلی یعنی کہ جتنی بھی پارٹیز تھیں نا، ہر پارٹی سے ممبران نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہر پارٹی کے جو ممبر تھے نیشنل اسمبلی میں سے، اس میں سے کچھ ممبر ساری پارٹیز میں سے وہ نیشنل اسمبلی میں سے جو ممبرز تھے وہ منتخب کیے گئے، اور ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کے جو چیئرمین رکھے گئے تھے کمیٹی کے، وہ لا منسٹر رکھے گئے تھے۔ اچھا، پھر یہ ساری جو پارٹیز تھیں یہ مل کے بیٹھے، انہوں نے آپس میں ساری مشاورت وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد اپریل سے لے کے اور اکتوبر تک انہوں نے اتنا زیادہ عرصے میں یہ پھر مشکل سے جا کے ایگری ہوئے تھے کہ بھائی فیوچر کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ پھر کمیٹی نے اپنی رپورٹ 31 دسمبر 1972 کو ہی انہوں نے پیش کی تھی۔ تو یہ ہم لیکچر میں بھی جو کچھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا، پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، پھر اس کے بعد کمیٹی کی جو رپورٹ، یہ سب کچھ 1972 میں ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں۔ پھر اس کے بعد اتنی لمبی جدوجہد کے بعد اور آپس میں کمپرومائزز کے بعد اس کا جو ایک فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے نا، وہ اپروو کیا گیا تھا اپریل 10 1973 کو، ٹھیک ہے۔ 1973 میں جا کے اس کا ڈرافٹ جو فائنل جو بنایا گیا تھا وہ اپروو کیا گیا تھا، اور اس طرح سے پھر جو نیا کانسٹیٹیوشن تھا یہ 14 اگست 1973 کو ملک کے اندر لاگو کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ رپورٹ کب پیش ہوئی تھی یہ ڈیٹ بھی امپورٹنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کب بنی تھی، اور اس میں کس پارٹی کے کس کے ممبرز ڈالے گئے تھے، نیشنل اسمبلی کے ممبرز ڈالے گئے تھے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین کون تھے، لا منسٹر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور جس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی چلوں، جو ہم لوگوں نے پچھلے کانسٹیٹیوشنز ہم لوگوں نے دیکھے تھے نا، اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا نا 1973 والا،
یہ ابھی تک ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت بھی جو آئین موجود ہے نا وہ 1973 کا ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس میں بعد میں ضرور چینجز وغیرہ کچھ کی گئی تھی، لیکن ابھی تک وہی آئین چل رہا ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آئین کو 2 دفعہ سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جب یہ بنایا گیا تھا 1973 سے لے کے اب تک 2 دفعہ ایسے گیپس آ چکے ہیں کہ جب اس کے کام کو، اس کے فنکشن کو بالکل روک دیا گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ آئین بنا تھا 1973 میں، ٹھیک ہے۔ تو 4 سال تک تو یہ آپریشنل تھا، 4 سال تک اسی کو فالو کیا جاتا رہا تھا۔ 1973 سے لے کے 77 تک 4 سال بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1977 سے لے کے 1985 تک یہ تقریباً 8 سال تک اس کو سسپینڈ رکھا گیا تھا۔ پہلے 4 سال 1973، یہ میں آپ لوگوں کو ادھر 4 سال اور 8 سال اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیٹس اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ یہ پورا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ لوگوں کو ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس ڈیٹ کے دوران کانسٹیٹیوشن کی کیا حالت تھی، آپریشنل تھا، سسپینڈڈ تھا، یا آپریشنل آفٹر چینجز تھا، کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 1973 میں تو وہ بنا تھا، ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں، 14 اگست 1973 کو اس کو لاگو کیا گیا تھا۔ 1973 سے لے کے 1977 تک کتنے بنتے ہیں؟ 4 سال، 4 سال تک یہ آپریشنل رہا تھا۔ 4 سال کے بعد پھر 8 سال تک اس کو سسپینڈ رکھا گیا، یعنی کہ 1977 سے لے کے 1985 تک، یہ 8 سال ہی بنتے ہیں نا، 8 سال تک اس کو سسپینڈ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 1985 سے لے کے 1999 تک 14 سال تک پھر اس کو آپریشنل رکھا گیا تھا، اسی کو لاگو رکھا گیا تھا۔ لیکن اس میں کیا تھا کہ پہلے تھوڑی سی چینجز کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ چینجز کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے لاگو کیا گیا تھا 1985 میں، اور 1985 سے لے کے 1999 تک، 1999 تک 14 سال تک یہ دوبارہ سے آپریشنل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک پھر دوبارہ اس کو سسپینڈ رکھا گیا تھا، 1999 سے لے کے 2002 تک 3 سال تک دوبارہ اس کو سسپینڈ رکھا گیا تھا۔ پھر 2002 سے لے کے آگے تک اب تک جو ہے نا یہ دوبارہ آپریشنل ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر چینجز کے بعد اس کو آپریشنل کیا گیا تھا، چینجز کرنے کے بعد پھر اس کو ملک میں لاگو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ لوگوں کو MCQs پکا آتا ہے۔ آگے ہم لوگ اب اس کی فیچرز کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آئین بنا تھا اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے رکھی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں پارلیمنٹری سسٹم کس طرح کا رکھا گیا تھا۔ پارلیمنٹری سسٹم جو اس کانسٹیٹیوشن کا تھا، اس میں زیادہ پاورز دی گئی تھی پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم کو زیادہ پاور فل جو ہے وہ ان کو کہا گیا تھا، اور وزیر اعظم کو ہی گورنمنٹ کا ہیڈ بھی کہا گیا تھا، اور جو پریزیڈنٹ تھا نا وہ ویک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے جتنے کہ پرائم منسٹر کو تھے۔ اب جو اس میں یہ بھی چیز تھی کہ پریزیڈنٹ نے جو کام کرنا ہے وہ پہلے پرائم منسٹر سے مشورہ کرے گا، پھر جو ہے نا وہ کام کرے گا، اور پریزیڈنٹ جو بھی آرڈر دے گا پہلے اس کو پرائم منسٹر سائن کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو پرائم منسٹر اس کو کاؤنٹر سائن بھی کر، یعنی کہ اس کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں آرڈرز کو، ٹھیک ہے۔ تو پرائم منسٹر کوئی بھی آرڈر، پریزیڈنٹ کوئی بھی آرڈر وغیرہ دے گا، سب سے پہلے وہ پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ زیادہ پاورفل کون تھا؟ وہ پرائم منسٹر تھا۔ اور پرائم منسٹر کو الیکٹ کون کرے گا؟ منتخب کون کرے گا؟ نیشنل اسمبلی منتخب کرے گی۔ پرائم منسٹر کو ساری کی ساری ایگزیکٹو اتھارٹی دی گئی تھی کہ ملک میں جتنے بھی کام وغیرہ کرنے ہیں، عمل درآمد کرنا ہے، وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر ہی کرے گا، اسی کے ہاتھ میں تھی ساری کی ساری اتھارٹی۔ اور پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی کے سامنے ہی جواب دہ ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی نے ہی پرائم منسٹر کو الیکٹ بھی کرنا تھا، منتخب بھی کرنا تھا، اس لیے پرائم منسٹر جواب دہ بھی نیشنل اسمبلی کے سامنے ہی تھا۔ اس کے بعد 1985 میں جو اس میں آپ نے دیکھا تھا نا، یہاں پہ اوپر ہم لوگ دیکھنا ہے کہ 1985 میں دوبارہ اس کو چینجز کے بعد اس کو آپریٹ کیا گیا تھا۔ تو 1985 میں جب اس میں چینجز کی گئی تھی تو اس میں پریزیڈنٹ کے جو پاور تھی نا اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا گیا تھا۔ یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر کو جب اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس میں تھوڑا پریزیڈنٹ سے بھی صلاح مشورہ کیا جائے گا، تھوڑی بہت بیچارے کو جو ہے نا تھوڑے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی بھی ختم کر سکتا ہے، اور ایک کوئی کیئر ٹیکر اگر پرائم منسٹر رکھنا ہو، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے تک کوئی پرائم منسٹر اگر اپوائنٹ کرنا، عبوری حکومت جو ہوتی ہے، تو اس کو اپوائنٹ کرنے کا حق بھی پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی بھی بل، پارلیمنٹ کوئی بھی بل جب بھی پاس کروائے گی تو اس میں پریزیڈنٹ کی بھی رضامندی شامل ہونا ضروری تھی۔ تو یہ تھوڑی سی 1985 میں جب چینجز کی گئی تھی تو اس میں تھوڑی سی پریزیڈنٹ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ پاورز دی گئی تھی۔ اور پھر پریزیڈنٹ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اس کی کم سے کم عمر 45 ایئرز ہونی چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے،
نیشنل اسمبلی کا رکن بننے کے لیے جتنی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، اور پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز یہ دونوں مل کے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گی، ٹھیک ہے۔ کون کون الیکٹ کریں گی؟ پارلیمنٹ اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ دونوں مل کے 5 سال تک پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گی۔ اچھا، یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی اوپر پڑھا پرائم منسٹر کو کون الیکٹ کرے گا؟ نیشنل اسمبلی الیکٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ کا صرف جو ایک ہاؤس ہے نا، لوور ہاؤس، نیشنل اسمبلی، صرف اس نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پریزیڈنٹ ہے نا اس کو پوری کی پوری پارلیمنٹ یعنی کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں ملا کے جو پورا پارلیمنٹ ملتا ہے بنتا ہے وہ، اور ساتھ میں صوبائی اسمبلی، یہ سارے مل کے 5 سال تک پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس میں جو پارلیمنٹ تھا نا اس کو بھی بائی کیمرل رکھا گیا تھا، یعنی کہ اس کے 2 ہاؤسز تھے، ایک تھا جو اپر ہاؤس یعنی کہ سینٹ، اور ایک تھا لوور ہاؤس یعنی کہ نیشنل اسمبلی۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپر ہاؤس کون سا ہوتا ہے اور لوور ہاؤس کون سا ہوتا ہے، سینٹ کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سینٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سینٹ وہ ہاؤس ہوتا ہے جس میں ہر پروونسز کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ہر صوبے سے جو ارکان ہیں وہ برابر ہی رکھے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر 15 ارکان رکھنے تو ہر صوبے سے 15 ہی رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو سیٹس تھیں، کچھ سیٹس جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں اور جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ اس میں سیٹس رکھی گئی تھی سینٹ کے اندر۔ اس کی جو اوریجنل جو شروع میں جس کی تعداد تھی وہ 63 رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو بڑھا کے 87 کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کو جب دوبارہ چینجز کی گئی تھی تو پھر اس کو بڑھا کے 100 کر دیا گیا تھا۔ اور یہ تھا کہ سینٹ جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ الیکٹ ہوگی، اور یہ پرماننٹ ہاؤس ہے، سینٹ کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ نیشنل اسمبلی کو تو ختم کر سکتے ہیں، لوور ہاؤس جو ہوتا ہے نا نیشنل اسمبلی، اس کو تو ہم لوگ نے اوپر پڑھا ہے نا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزولو کر سکتا ہے، لیکن سینٹ کو کوئی بھی ڈیزولو نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سینٹ ہے اس کے ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرس کو الیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کی ساری اس میں سے ایک لائن امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ چھوڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ اس کی اسٹرینتھ کتنی تھی، سینٹ الیکٹ کیسے ہوتی ہے، انڈائریکٹلی ہوتی ہے، اس کے 3 سال کے بعد ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، ہاف ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکول ریپرزنٹیشن تھی، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں پروونسز کی۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرے ہاؤس کی بات کرتے ہیں جو کہ لوور ہاؤس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی کو پاپولیشن کی بیسس پہ الیکٹ کیا جائے گا، یعنی کہ جس صوبے کی تعداد زیادہ ہے اس صوبے کے زیادہ ارکان نیشنل اسمبلی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس کی جو شروع کی جو تعداد تھی وہ 210 رکھی گئی تھی، لیکن اب اس کی تعداد 342 ہے، 342۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیشنل اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ 2 پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ جو ہے نا وہ انڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو ہوتی ہے منتخب، اور جو نیشنل اسمبلی یہ ڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو منتخب ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ دینے کا حق، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 21 سال کا جو ہے نا وہ کم سے کم ہونا ضروری ہے، لیکن اب یہ عمر جو ہے کم کر کے 18 سال پہ رکھی گئی تھی کہ 18 سال کا کوئی بھی نوجوان ہے تو وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ 1973 کا یہ جو ایک پارلیمنٹ تھا یہ بہت ہی زیادہ ایک پاورفل لیجسلیٹو باڈی قرار دی گئی تھی کہ قانون سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ زیادہ اختیارات پارلیمنٹ کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے پاس یہ بھی کنٹرول ہے کہ یہ کمیٹیز بھی بنا سکتی ہے، قراردادیں بھی جو ہے نا وہ منظور کروا سکتی ہے، کوئی بھی عمل درآمد وغیرہ کرنا ہو، ملک کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہو تو۔ نیشنل اسمبلی سینٹ کے مقابلے میں نیشنل اسمبلی زیادہ پاورفل تھی۔ بجٹ جو تھا وہ بھی نیشنل اسمبلی کے سامنے ہی پیش کیا جانا ہوتا ہے، اور نیشنل اسمبلی ہمیشہ کابینہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو فیڈرل سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو وفاق اس کے 4 صوبے تھے، اور ساتھ میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ہوتے ہیں۔ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مین ایک حکومت ہوتی ہے نا جس پارٹی کی، وہ بھی وہاں پہ حکومت کرتی ہے، لیکن اس علاقے کے کچھ جو یوں سمجھ لے کہ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا ان کی ہر علاقے کی اپنی، یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ وہ خود مختار بھی ہوتے ہیں کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاٹا کے جو علاقے ہوتے ہیں نا فار ایگزامپل وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 2 لسٹ جو ہے نا وہ رکھی گئی تھی۔ یہ لسٹ آپ نے یاد رکھنی کہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے اندر کون سی کتنی جو ہے نا وہ لسٹ رکھی گئی تھی۔ فیڈرل سسٹم کی جو لسٹ تھی یہ اس کے اندر 2 لسٹ تھی، ایک تھی فیڈرل لسٹ اور دوسری تھی کنکرنٹ لسٹ، ٹھیک ہے۔ اور باقی کی جتنی بھی پاورز وغیرہ پروونسز کو دینا ہوتی ہیں، صوبوں کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی دی گئی تھی۔ صوبائی اگر ہم لوگ سٹرکچر کی بات کریں تو پریزیڈنٹ نے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ پہلے وہ مشورہ کرے گا، اور اس کی ایڈوائس کے مطابق ہی ہر صوبے میں پروونشل گورنرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔
اس کے بعد جو چیف منسٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز ان کو دی گئی تھی کہ صوبوں کے اندر جتنے بھی کام وغیرہ کروانے وہ سارے کچھ چیف منسٹر اس کو دیکھے گا. اور جو پارلیمنٹری سسٹم تھا وہ بھی جو ہے نا وہ صوبوں کے اندر بھی پارلیمنٹری سسٹم از دیئر ان دا پروونسز, پارلیمنٹری سسٹم پروونسز کے اندر بھی رکھا گیا تھا. اچھا یہاں پہ جو صوبوں کے لحاظ سے جو اسمبلیز بنائی گئی تھی نا وہ ایسی تھی کہ 2002 کی اگر ہم لوگ بات کریں پنجاب کی کل سیٹس اس میں رکھی گئی تھیں پروونشل اسمبلی میں 371, ٹھیک ہے, جو پنجاب کی جو اسمبلی ہے نا اس کی. اس کے بعد سندھ جو ہے اس کے ارکان کی تعداد 168 ہے, NWF کی 124 ہے اور بلوچستان کی 65 ہے. تو یہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے. اس کے بعد صوبائی خود مختاری جتنی ہو ضروری ہوتی ہے نا اتنی دی گئی تھی. اور یہ اس وقت یہ بھی تھا کہ جو مین جو ایک زیادہ تر جو پاورز ہے نا وہ سینٹر کے ہاتھ میں ہی ہے, یعنی کہ جو مین مرکزی حکومت ہے ملک کی اس کے ہاتھ میں ہی زیادہ پاور تھی. ایون کہ مرکزی حکومت کے پاس یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ صوبوں کے اندر بھی ایمرجنسی نافذ کروا سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ پروونسز کے اندر فنکشن نہیں کر سکتی, ہر صوبے کے اندر الگ الگ وہ فنکشن نہیں کر سکتی, تو پھر گورنر اپنا کوئی بھی رول وہاں پہ امپوز کروا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو صوبے ہیں وہ فائنانس ریلیٹڈ یعنی کہ مالیاتی طور پہ ہمیشہ سینٹر یعنی کہ مرکزی حکومت پہ ہی وہ ڈیپینڈ کریں گے, وہی ان کی جو ہے نا وہ فائنانسز وغیرہ کا خیال رکھے گی. آگے ہم لوگ مزید اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اس میں پالیسی کے کیا پرنسپلز رکھے گئے تھے. اس میں پالیسیز بنانے کے لیے جو پرنسپلز رکھے جاتے ہیں وہ اسلامک پروویژنز کے مطابق ہی بنائے گئے تھے, لیکن کچھ فارن پالیسی کے پرنسپلز بھی اس میں ڈالے گئے تھے. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کانسٹیٹیوشن میں یہی کہا گیا تھا کہ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کے تحفظ کا خیال رکھا جائے گا, اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہائیسٹ کورٹ کے تھرو, عدالتوں کے تھرو ہی ان کو کروایا جائے گا. اس کے بعد اس میں کچھ اسلامک پروویژنز بھی رکھی گئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی تھا. آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ایز اے پریمبل رکھا گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن میں, لیکن جب 18ویں دفعہ جب اس کی 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی, یعنی کہ 18ویں دفعہ 8ویں دفعہ جب اس میں ترمیم کی گئی تھی, تو اس میں جو سیکشن A کا دوسرا آرٹیکل یعنی کہ 2A کا مطلب ہوتا ہے سیکشن A کا جو دوسرا آرٹیکل ہے اس کو جو ہے نا انسرٹ کیا گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر. یعنی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو جب 8ویں دفعہ چینج کیا گیا تھا تو اس امینڈمنٹ میں جو سیکشن A کا جو دوسرا آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو اس کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 1985 میں ڈالا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام کو ہی پاکستان کا مین ریلیجن قرار دیا گیا تھا. مسلمان کی ڈیفینیشن بھی انکلوڈ کی گئی تھی کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا کوالٹیز کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں, اور اسلامک کلاس کے مطابق, اسلامی شکوں کے مطابق, اسلامی اصولوں کے مطابق ہی اس کی جو پالیسی کی جو پرنسپلز ہیں وہ بنائے گئے تھے. ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی کونسل بھی اس میں اسٹیبلش کی گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کون سے کانسٹیٹیوشن میں بنائی گئی تھی. اس کے بعد 1981 میں 1981 میں فیڈرل شریعہ کورٹ بھی اس میں ایڈ کی گئی تھی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے آئین کے اندر فیڈرل شریعہ کورٹ ایڈ کی گئی تھی اور اس کی ڈیٹ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد ہم لوگ جو قومی زبان کی ہم لوگ بات کرتے ہیں نیشنل لینگویج کی, اردو کو ہی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا تھا, لیکن یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اردو اچھے طریقے سے ہر کہیں ریپلیس نہیں کر جاتی تب تک انگلش کو ہی ایز اے جو ہے نا وہ آفیشیل پرپسز کے لیے انگلش کو ہی یوز کیا جائے گا. اور جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ نیشنل لینگویج کے علاوہ بھی جو ہر صوبے کی اپنی جو ایک پروونشل لینگویج ہوتی ہے, جو صوبائی زبان ہوتی ہے نا, اس کو اسکولز کے اندر ٹیچ کرانا, پڑھانا, پروموٹ کرنا, اس کو یوز کرنا, اس کے لیے پروونشل اسمبلیز ہی کوئی نہ کوئی اقدامات لیں گی اور وہ کوئی پریسکرائبس یعنی کہ پریسکرپشنز وغیرہ دیں گی. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی اس میں ایڈ کی گئی تھی 2002 میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جو عدالتوں والا کا جو وغیرہ کا جو نظام ہوتا ہے, تو وہ سارا نظام انڈیپینڈنٹ تھا, وہ اپنی مرضی سے کام کریں گے. اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ کو پاکستان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ کورٹ کہا گیا تھا. ہر صوبے کے اندر ایک ایک ہائی کورٹ بھی اسٹیبلش کی گئی تھی. اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی ایک ہائی کورٹ اسٹیبلش کی گئی تھی. اور جو چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں ان کی پوری ایک چین جو ہے نا وہ بنائی جائے گی ہائی کورٹس کے انڈر, ٹھیک ہے. ہائی کورٹس بتائیں گی کہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ کورٹس بننی ہے, لوور لیول پہ وہ کیسے. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹوٹل اس کا
سارا بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی سیٹس وغیرہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہوئی تھیں 1973 کے اندر. اوور آل انٹرسٹنگ ہے یہ, اتنا زیادہ کوئی بورنگ نہیں ہے یہ والی پاک اسٹڈی. تو باقی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ہیڈر کو ذرا ریڈ کر لیجیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.